أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھی بلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑی رحمت والا۔ اس سے پیچھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے لے کر یہاں تک بیت اللہ کی تعمیر، پھر اس کا جائے عبادت ہونے کا بیان، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور احکام مناسک اور حج کے احکام، اور اسی طرح بیت اللہ کی تبدیلی، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر حج اور عمرے کی ایک رکن سعی جس کو کہتے ہیں اس کا بیان ہے، اور وہ اس طرح کے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں ہیں۔ حج اور عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے پھر ان کے درمیان دوڑتے ہیں، جس کو سعی کہتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، یہ سعی ہوتی تھی، اور اس وقت صفا اور مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے بعض مسلمانوں کو یہ شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسومات جاہلیت میں سے ہوں، جاہلیت کی رسومات میں سے ہوں، اور یہ کرنا جائز نہ ہو۔ اور بعض لوگ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو غلط سمجھتے تھے، اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے وہاں اس وقت گناہ تھا تو اب بھی یہ غلط ہو، اب بھی یہ گناہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ شبہ، ان کا یہ خیال، اس کو دور کیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
شعائر، شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑیاں جو بیت اللہ شریف سے متصل واقع ہیں اور یہ زیادہ اونچی نہیں ہیں، اس وقت زمانے میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور اب تو بس صرف ایک نشانی کے طور پر رہ چکی ہیں، وہ بھی شیشے کے اندر بند کر کے تھوڑا سا ایک نشانی کے طور پر چھوڑی گئی ہیں، اور باقی جگہ تو بالکل ہموار ہو چکی ہے اور وہاں پر عمارتیں بن چکی ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے شعائر ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے مترادف ہے، یعنی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی یاد آوری کا ذریعہ ہیں۔ اور بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر بت پرستی اور شرک یہ بھی تو وہی چیز ہے جو ہندو بتوں کو پوجتے ہیں اور آپ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ان کو بت پرستی یا شرک نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی تعظیم ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم ہے، جن کو دیکھ کر اس کی عظمت اور یاد دل میں آتی ہے۔ اور شعائر اللہ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، نماز ہے، قرآن پاک ہے، اسی طرح عرفات بھی داخل ہے جہاں 9 ذی الحجہ کو سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بلکہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعہ، ایام تشریق، اقامت، نماز با جماعت، صفا اور مروہ اور اذان، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی کی بنا پر ہے، جس کے دل میں خدا کا تقوی ہوگا وہی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی سعی، مراد اس سے سعی ہے، کیونکہ چکر لگاتے ہیں تو ایک قسم کا طواف کا معنی بھی، طواف بھی جو ہوتا ہے وہ کعبے کے گرد ہوتا ہے، اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جس نے خوشی سے نیکی کا کام کیا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بات بتا دی کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، بلکہ یہاں پر جو فرمایا ولا جناح، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر ایسی تعبیر اس لیے لائی گئی کہ یہاں پر اصل میں اس وہم کو دور کرنا تھا کہ آیا یہ گناہ تو نہیں ہے، یعنی گویا کہ سوال تھا کہ آیا یہ گناہ تو نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ولا جناح، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، شاکر شکر سے فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل شاکرن، یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قدردانی، قدردان، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اگر معمولی سی نیکی بھی دل کے خلوص کے ساتھ کی جائے تو
تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بڑے سے بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور علیم ہے، کیا مطلب؟ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتیٰ کہ وہ انسان کی نیت اور انسان کے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کون آدمی کون سا عمل کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک، آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیماری کو ذکر کیا ہے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے یہود کے بارے میں کئی مرتبہ۔ پیچھے فرمایا تھا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون لیکتمون الحق، اس طرح کی یہ ساری کہ وہ کتاب کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حق بات کو چھپاتے ہیں، حق اور غلط کو گٹ مٹ کر دیتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق ہے یہ آیت بھی یہاں پر یہ ذکر کی ہے۔ یہ بیماری جو یہودیوں کے اندر تھی، لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری بڑی بدرجہ عتم موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، یہاں پر اللہ نے ایک عام قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو لوگ بھی اس بیماری کے اندر ملوث ہوں گے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یعنی جو بھی، چاہے ان کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہو یا امت محمدیہ کے ساتھ ہو، جو لوگ بھی یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ تعالیٰ کی واضح اور باتوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں وضاحت سے بیان کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور دیگر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو میں نے بتا دیا اس کے اندر سب شامل ہیں جس کے اندر بھی یہ بیماری ہوگی۔ چنانچہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی، ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کا چھپانا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار، کہ یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ سے آگ، اللہ تبارک و تعالی آگ کا لگام ڈالیں گے اس کے منہ میں۔ ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ حضرات فقہاء نے یہ بات فرمائی کہ یہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب اس کے سوا کوئی دوسرے آدمی مسئلہ کا بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو۔ اگر دوسرا بھی موجود ہو تو پھر گنجائش یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہ ہو، اس کو مسائل اور احکام بتانے کی جرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیماری بھی بڑی عام ہے، آج کل دین کے معاملے میں سارے ہی عالم مفتی بنے ہوتے ہیں۔ علاج کروانا ہو ڈاکٹر سے، کسی اچھا ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں جس نے اچھا پڑھا ہوا ہو، بڑے ادارے سے پڑھا ہوا ہو۔ اسی طرح آپ انجینئر کہہ لیں، کسی بھی شعبے کو لے لیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو سارے ہی مفتی ہوتے ہیں، سارے ہی عالم ہوتے ہیں، سارے ہی مسئلے بتانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ اس وجہ سے جب تک مسئلہ صحیح معلوم نہ ہو، کوئی پوچھے تو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء سے یہ باتیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا آپ مدینے کے امام، حرمین کے امام، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں، کیا میں لوگوں کو جا کر یہ بتاؤں گا کہ حرمین کے امام، مدینے کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے مسئلہ معلوم نہیں؟ کہا ہاں نہیں معلوم۔
اس وجہ سے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دین کا ہر مسئلہ ہر وقت معلوم ہوتا ہے. اس لیے مسئلہ بتانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اسی سے ایک مسئلہ یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کو چھپانے کی جو سخت وعید ہے یہ ان علوم اور مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کو ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ مسائل جن کی کوئی ضرورت نہیں، عوام کو ضرورت نہیں ہے، جن کے بارے میں نہ قیامت سے پوچھا جائے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے. اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عوام کو بتانے سے عوام میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نہیں بتانے چاہیے. اور وہ اگر آدمی کوئی عوام کو نہیں بتاتا تو وہ اس میں شامل نہیں اس وعید میں. تو بہرحال یعنی اس وجہ سے حق بات کو ظاہر کرنا، حق بات کو واضح کرنا، یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی اگر کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے یا کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے کہ بھئی اگر میں نے مسئلہ نہ بتایا تو مجھے یہ دنیا میں نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، لوگ چندہ دینا چھوڑ دیں گے، تو وہ اگر نہیں کرتا، مسئلہ نہیں بتاتا، واضح نہیں کرتا، تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی بھی لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے یعنی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. اب قرآن کریم نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا گیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں. اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں پر دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، یہ مسئلہ بھی کہ کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو جائے. ہمارے عام طور پر عورتوں کے اندر جو ہے نا یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، فوراً دوسرے پر لعنت کرنا، آپس میں کوئی بات ہو جائے، بلکہ بچوں پر لعنت کر دیتی. دیکھیں لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت بہت بڑی گالی ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو ہمارے عورتوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بچوں اپنے یعنی آپس میں لڑائی ہے، وہ تو الگ بات ہے، بعض دفعہ بچوں کو بھی کہتی ہیں تم پر لعنت ہو. تو لعنت کا معاملہ بڑا شدید ہے. تو اس لیے یہ جو عورتیں بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اپنوں کے بارے میں استعمال کرتی ہیں، اور لعنت صرف لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں. تو میں نے بتا دیا کہ لعنت کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا، اس لیے کسی کو مردود کہہ دینا اور یا اس طرح کے اللہ مارا، اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ بھی لعنت کے حکم میں ہیں. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ جو آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ مستحق نہیں ہوتا، اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لعنت ادھر ادھر پھرتی ہے، آسمانوں پر پھرتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے. جب اسے کوئی جگہ نہیں ملتی نا تو وہ واپس لعنت کرنے والے پر آ کر پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر لعنت کرنا ہے یہ گویا کہ اپنے اوپر لعنت کرنا ہے، کیونکہ لعنت کو اگلا آدمی مستحق تو نہیں ہوتا. جب وہ مستحق نہیں ہوتا تو لعنت واپس آ کر اس پر پڑ جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس لعنت سے کون بچ سکیں گے؟ الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا
اپنے آپ کی اصلاح کر لی، یعنی خود کو سنوار لیا اور پچھلے فرائض اور حقوق ادا کیے، آئندہ کے لیے مستعد ہونے کا عہد کیا، عزم کیا کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، وبینوا، اور جس چیز کو چھپا رہے تھے اسے واضح طور پر بیان کر دیا، تو فرمایا کہ فاولئک اتوب علیہم، میں ایسے ہی لوگوں پر رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں رجوع کرنے والا مہربان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص سابقہ کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے تائب ہو کر توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے تو میں اس کی تمام سابقہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، مجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم و کریم اور کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات ایسی کریم ہے، ایسی رحیم ہے کہ وہ کفر و شرک جیسے اکبر الکبائر کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو جاتی ہیں، انسان کو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانات سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔